اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان رہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، تھوڑا بیس کم کر دیں، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان رہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑاچا، محبت دی خیرات کڈ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ یہ مت دیکھیں دو چار بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا شخص دو چار لوگوں کے سامنے بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ اکٹھا کر لیا کرو، کچھ نفع حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، یہ کرو وہ کرو، ذرا جھوم کے دکھاؤ۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں۔ میرے بھائیوں نے بڑی ہی محبت سے بندہ ناچیز کو بلایا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا بلانا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بارکیف بارش کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹربنگ ہوئی، طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے، اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قبلہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. کتنے صحیح؟ 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. وہ کون سے 3 طرح؟ نمبر 1، پہلے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا صحیح؟ پہلے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اللہ مانتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہم تجھے تو مانتے ہیں، لیکن جسے تو منوانا چاہتا ہے ہم اسے نہیں مانتے. اللہ ہم صرف تجھی کو ہی مانتے ہیں، تیرے حکم کی پیروی نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ، بندہ کہتے ہیں اللہ نماز نہیں پڑھوں گا، میں صرف تجھے ہی ماننے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے تجھے مانوں گا، میں تیری نہیں مانوں گا. آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں قبلہ، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں صحیح، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں قبلہ. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم 3 لوگوں میں سے ہیں، انہی لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہم صرف تجھے مانتے ہیں لیکن تیری نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو. اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں قبلہ، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں اے نوجوان ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ مسلمان دا مطلب صرف لا الہ الا پڑھنا قبلہ سوکھا ہے، یہ تو عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچے تہا اے نوجوان، اگر گناہ دے دوران، شراب پیمن دے دوران، والدین دی اکھیں چوں آنسو نکالن دے دوران، والدین کو گالیاں نکالن دے دوران، والدین دا دل دکھاون دے دوران، والدین کو چھتر مارنے کے دوران، والدین کو دکھ دینے کے دوران، والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالنے کے دوران، شراب پینے کے دوران، ماں باپ کو گالیاں دینے کے دوران، ان کی غربت کے تانے دینے کے دوران، اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، موت کا فرشتہ آ بھی گیا، ایک لمحے کے لیے سوچے تھا قبر تیرا کیا بڑے سی سونا؟ کیا یہی کالی شکل لے کر قبر میں جاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر قبر میں جاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر جب مالک کو دکھاتے ہوئے، مالک کو دکھاؤ گے، سونے مدینے والے کو دکھاؤ گے، تو یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے قبر میں؟ قبلہ یہ واہ واہ کا مقام نہیں ہے، یہ واہ واہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کو داد دینے کا وقت نہیں ہے، اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت زندگی بدلنے کا وقت ہے، یہ وقت زندگی میں انقلاب لانے کا وقت ہے. ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں جوانوں، شب برات کی رات اللہ کے رسول نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، مگر 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. اس بابرکت رات میں، اتنی بڑی رحمتوں والی، فضیلتوں والی، مغفرت والی، برکت والی رات میں بھی 2 لوگوں کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی. وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ کہیں ہم ان 2 لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں؟
کہیں ہم ان 2 لوگوں میں شامل تو نہیں؟ وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ نمبر 1، جو شخص اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے اپنے سر جھکاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میں معاف نہیں کروں گا تو اور کون معاف کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میں بھی معاف نہیں کروں گا تو اور کون معاف کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے درختوں کی نہیں ہوگی۔ یا اللہ وہ کون سی 2 باتیں ہیں، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پہلی چیز یہ جو 3 انچ کی پیشانی ہے نا، میں رب کی سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ آج تھوڑی سی پریشانی، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر چودھری کی چوکھٹ پر چلے گئے۔ نہ بندے نہ، جب زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، ٹینشن آئیں، تو تکیے پہ سر رکھ کر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے پہلی چیز یہ 3 انچ کی یہ جو تمہاری پیشانی ہے نا، میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ اگر جھکاؤ گے تو یاد رکھنا میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ دوسری کون سی چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوسری چیز اپنے بوڑھے باپ کو، چٹی داڑھی والے باپ کو دکھ مت دینا، اپنے بوڑھے والدین کو درد مت دینا، بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ اللہ اکبر۔ اب قبلہ کس کس کا رونا رویا جائے؟ یہ جو میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں، آج تو باتوں باتوں پہ بوڑھے ماں باپ کو غربت کے تانے دیے جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو غربت کے تانے دیے جاتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوان یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں تانے دیتے ہیں، بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے؟ حجرہ شام مقیم کی سرزمین میں کون سے تو نے پلاٹ ہمارے لیے خرید کر رکھے؟ کون سا بینک بیلنس بنایا؟ کون سے مربع بنائے؟ کون سی جائیدادیں بنائے؟ یہ کس کو تانے مل رہے ہیں؟ کس کو تانے دیے جا رہے ہیں؟ چٹی داڑھی والے بڈھے باپ کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، تو طاقتور ہوتا گیا، وہ کمزور ہوتا گیا، وہ بوڑھا ہوتا گیا، تجھے جوان کر دیا۔ افسوس تیری جوانی پہ، آج تو جوان ہی کیا ہوا، آج تو اسی بوڑھے باپ کو غربت کے تانے دینے لگا۔ اے نوجوان، اگر تو صاحب عقل ہے، اگر اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ فرمایا 2 لوگوں کی شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ 2 لوگ اس رات کی برکتوں سے محروم رہیں گے، اس رات کی مغفرت سے محروم رہیں گے، اس رات کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ وہ کون سے 2 بدبخت لوگ ہیں؟ نمبر 1 وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جا کے تلی پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں۔ بیکاری میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی چوکھٹ پر جا کر اللہ کے حضور جھکنے والا شخص میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے گنہگار بندے، اللہ فرماتا ہے او میرے بدکار بندے، او میرے گنہگار بندے، ایک بار تو میں رب کی چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنی پیشانی جھکا کر تو دیکھ۔ اوے بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے، جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے میرے دامن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور مبارک کا ایک سبق کا موضوع واقعہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بیٹا آپ بیٹھ جائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا. جوانوں دل کے کانوں سے سننے والا واقعہ ہے. اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی. قبلہ انشاءاللہ یہ واقعہ تمہاری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا. آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی اور یہ خوبصورت روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. آپ کے دور تک تو یہ سلسلہ جاری رہا. مرد عورتیں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے تھے. آپ کے دور کے اینڈ میں جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی. اللہ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا. وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی. قبلہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. ایک دن یہ خوبصورت عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ راستے میں کسی نوجوان نے اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا. کسی نوجوان نے خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا. ایک دن گزرا, 2 دن, تیسرے دن یہ عورت بول ہی پڑی, او نوجوان تجھے کیا تکلیف, تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے, تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے, بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے. تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے. میں تجھ پہ قربان ہو بیٹھا ہوں, تجھ سے محبت ہو گئی ہے اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میں تجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے حاصل بھی کرنا چاہتا ہوں. خوبصورت عورت نے کہا اچھا تو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے, تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے, اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھے حاصل بھی کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا, خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میری ایک شرط ہے, وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہو گئی. نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے. تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں, جلدی بتا کون سی تیری شرط. اب اس نیک بندی کی جو شرط ہے قبلہ وہ دل کے کانوں سے سنیں. اس نیک بندی کی جو شرط ہے دل کے کانوں سے سنیں. قبلہ آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملنے والا ہے. ہمارے ہاں یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں, نکاح کی تقریب میں قبلہ جو شرائط لکھی جاتی ہیں, ہماری شرائط تو بس یہاں تک 5 مرلے کا گھر لکھ دو, 10 مرلے کا گھر لکھ دو, صحیح ساتھ میں 10 مرلے کا پلاٹ بھی لکھ دو, ساتھ میں 2-4 لاکھ روپیہ ماہانہ بھی لکھ دو, بس یہاں تک ہماری سوچ ہے اور یہی ہماری شرائط لکھی جاتی. لیکن اس اللہ کی نیک بندی کی جو شرط ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ 2 مربع زمین میرے نام انتقال کرو, اس نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت سا گھر بنا کے بھی میرے نام انتقال کرو پھر میں تم سے نکاح کروں گی. نہیں نہیں, اس کی جو شرط ہے بڑی کمال کی شرط ہے. قبلہ نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط. تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں, جلدی بتانا کون سی تیری شرط ہے. اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے, بس شرط یہ ہے اے نوجوان اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے, اگر تو مجھے واقعی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے, بس شرط اتنی سی ہے, معمولی سی ہے. اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے, اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے پانے کے لیے, مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. کتنی صحیح, سارے بولو نا کتنی, 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز تو پڑھ میں تیری ہو گئی. اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہو گیا, یہ تو کام ہی جناب اعلیٰ سکھا تے سستا کم. 40 دن عمر دے پیچھے نماز پڑھیے تے پھر مسئلے ہی حل ہو گئے. 40 دن یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. سیدھا گیا مسجد میں, وضو کیا, مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی, نماز کے ساتھ یاری لگا لی. کس کو پانے کے لیے بولو نا, خوبصورت عورت کو پانے کے لیے, خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے لیے. قبلہ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی, مسجد کے ساتھ یاری لگا لی.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح بولی نہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روح بولی. آسمان کی طرف دیکھا, دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کی او میرے کریم رب, علی کو پیدا کرنے والے, علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے, او میرے سونے رب, علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب, میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے. میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے ہے. اللہ نوجوان کی قبلہ مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی, نماز کے ساتھ یاری لگا لی. فجر ہے تو مسجد میں, ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں. کس کو پانے کے لیے صحیح؟ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے, خوبصورت عورت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ میرے سامنے جوان نمان بیٹھے ہیں, اگر دل میں کوئی خواہش ہو, کوئی بھی یہ نہیں میں خواہش ہو, تو بہترین سا راستہ بتا کے جا رہا ہوں, آپ بھی مسجد کے ساتھ دوستی لگا لیں, صحیح نماز کے ساتھ یاری لگا لیں, پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے کس طرح مسائل حل فرماتا ہے. وقت گزرتا گیا ہے اور میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر, میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر. ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا, ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا. ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا, ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی, ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی. دل کا زنگ اترتا رہا, دل کا زنگ اترتا رہا. قبلہ 40 دن مکمل ہو گئے. 40ویں دن یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے, آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں. یہ عاشق نوجوان, مجنون نوجوان, عاشق نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے, آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں, سر نیچے ہے, اسی راستے سے جا رہا ہے. قبلہ وہ خوبصورت عورت راستے پر کھڑی. اس خوبصورت عورت نے کہا, نوجوان مجھے پانے کے لیے تو نے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے, تو نے میری شرط پوری کی ہے, میری شرط کا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, رکوع و سجود قیام کرتا رہا. مجھے پانے کے لیے تو نے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھ. مجھے پانے کے لیے, میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 40 دن تو نے مسجد کے ساتھ دوستی لگائی, نماز کے ساتھ جاری لگائی. نوجوان تیری ملکہ سامنے کھڑی ہے, مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنا سر اٹھا, اپنا سر اٹھا, تیری آنکھیں نیچے کیوں ہیں؟ او عاشق نوجوان سر اٹھا. جب اس خوبصورت عورت نے کہا نا, عاشق نوجوان اپنا سر اٹھا, تیری ملکہ تیرے سامنے کھڑی ہے. ہائے اس عاشق نوجوان نے اپنا سر اٹھایا, اس خوبصورت عورت کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا, اے حسن کی ملکہ شہزادی, اب اپنے گھر کی طرف راہ لے, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے. عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے نا وہ میرے رب سے جوڑ دیا ہے. ہمارے دل کا تعلق اللہ سے کب جڑے گا؟ اے نوجوان, ہائیو میں کو میڈا دکھ, میں کو تیڈا دکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ, جتھے ظلم دی بھا پئی بلدی ہے, میں کو روہی چولستان دا دکھ, اور جتھے کوئی انصاف دا نہ کہنی, میں کو پورے پاکستان دا دکھ, جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں, میں کو جون دے قبرستان دا دکھ. اللہ اکبر. جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت. رب کو پانے کی کوشش کرو, جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. اللہ اکبر. رب کے عشق میں, رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات, انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. اللہ اکبر. زندگی اتنی مختصر ہے قبلہ, زندگی اتنی مختصر ہے. وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں آج قول پڑھ رہا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ نفرتیں مٹاؤ محبتیں بڑھاؤ.
جوانوں نفرتیں مٹا دو، ذبح کر دو، گلے گھونٹ دو نفرتوں کے، محبتیں بڑھاؤ۔ آئے زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے کے چلتا ہوں، مدینے کی چوکھٹ پر لے کے۔ تسے تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟ میں نے لگتا ہے ایویں کہ ملتانوں میں نہیں آئے تسی آئے بیٹھے ہو۔ چلو مدینہ شریف مدینے کی سرزمین ہے صحیح، مدینے کی سرزمین ہے۔ مدینے کی سرزمین پر ایک کملی سی بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ مدینے کی سرزمین پر کملی سی بھولی سی بھالی سی بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جس کا ذہن توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ہماری زبان میں قبلہ جس کا ذہن توازن ٹھیک نہ ہو، ہم اسے اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ پاگل بولتے ہیں۔ ایسے سمجھو کہ پگلی سی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ قبلہ جس راستے پہ جاتی تھے نا، لوگ وہ راستہ چھوڑ چھین نفرت کرتے تھے۔ وہ جس راستے پر جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ایسے وقت ضائع کرتی رہتی ہے، وقت ضائع کرتی۔ کوئی بھی پورے مدینے میں کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی اس کے دکھڑے سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی اس کے درد سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جس راستے پہ جاتی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے۔ کملی سی بڑی عورت آ رہی ہے، اسے وقت ضائع کرے گی۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ بڑھیا عورت پورے مدینے میں جس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آئی۔ اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا، اشارہ کیا میری طرف آؤ۔ میرے کریم نبی خود اٹھے، اس عورت کے پاس گئے، بڑھیا عورت کے پاس گئے، فرمانے لگے بڑھیا کیسے آنا ہوا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ بڑھیا نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا۔ وہ تھی تو کملی سی بڑھیا سی عورت، کملی سی پاگل سی عورت، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے میرے کریم نبی کو فرمایا کہ نبی کو کہا کہ میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ جو سامنے کھلا میدان پڑا ہے وہاں جا کر میں نے دو چار باتیں عرض کرنی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا چلو آپ کی باتیں سنتے ہیں، حالانکہ میرے نبی جانتے ہیں کہ وہ یہ پگلی سی عورت ہے، یہ ایسے ہی وقت ضائع کرنے آئی ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، ایسے آ گئی وقت ضائع کرنے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، تیرے ہی دکھڑے سنتے ہیں۔ قبلہ میدان میں لے گئی میرے کریم نبی کو یہ بڑھیا عورت، پگلی سی عورت، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب یہ پگلی سی عورت، بڑھیا سی عورت تھکی، اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرے کریم آقا آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے کہ آپ جلالی صحابی تھے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، سنیا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ تو پگلی سی عورت تھی، ایسے آ گئی آپ کا وقت ضائع کرنے۔ اس پگلی سی عورت کو شرم بھی نہ آئی، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، میرے سونے نبی کا نازک بدن ہے، حضور آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا، عرض کی نا یا رسول اللہ پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، تو میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، فرمانے لگے او میرے عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو وہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ اللہ اکبر۔ اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو وہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ عمر جاؤ اس بڑھیا سی کملی سی عورت کو کہہ دو، او بڑھیا میرا نبی فرما رہا ہے جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا تھا، ڈیٹھے ورک قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈیٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہڑا، انہوں عاشق کا اصلی چور ڈیٹھا، وہ کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈیٹھا،
اللہ والے گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ میرے کریم نبی نے، کریم آقا کی پیاری سی میٹھی حدیث، میٹھی سی حدیث سنیے، جان میں جان آ جائے گی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ میرے نبی نے ایسے ہی اپنا ہاتھ مبارک سینے پر رکھا اور فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ میرا وہ جملہ کبھی بھی نہ بھولیے گا، کبھی بھی نہ بھولیے گا زندگی میں، اور ساتھ میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک اور بھی جملہ دے کے جاؤں گا۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں اے نوجوان، جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہو بھی، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں اپنی قوم کے نوجوان کے سامنے۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں اے نوجوان، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے کالے کرتوت کی وجہ سے، تیری گھٹیا حرکت کی وجہ سے، تیرے کالے کرتوت کی وجہ سے کہیں تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں اپنے بوڑھے باپ کی اس عزت والی پگڑی کا حیا کرنا، خیال کرنا، فکر کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری گھٹیا حرکت کی وجہ سے، تیرے کالے کرتوت کی وجہ سے حجرہ شاہ مقیم کی گلی میں سر اٹھا کے چلنے والا تیرا باپ، کہیں تیری وجہ سے اس کا سر جھک بھی نہ جائے، اس کی کمر جھک بھی نہ جائے۔ اگر اس کی آنکھوں سے تیری وجہ سے ایک آنسو بھی نکل آیا تو یاد رکھنا تیرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تیرے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ والدین کے منہ سے نکلی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے، اور یاد رکھنا والدین کے منہ سے نکلی بد دعا بھی ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیرتی ہوئی، دوسرا آسمان چیرتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے گا والدین کی سنا کرو، والدین، بوڑھے والدین کی خدمت کیا کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان جب جب پڑھتا ہوں قبلہ جان میں جان آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ اکبر، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ پہلے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں، کہتے ہیں مالک ہم تجھے ماننے کے ساتھ ساتھ تیری بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز پر جب بھی دیکھو یہ مسجد میں نظر آتے ہیں، جب بھی دیکھو قبلہ یہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ مانتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن کی اللہ مانتا ہے۔ آخری میسج دے کے میں اجازت چاہوں گا، زندگی میں کبھی بھی کسی کا حق مار کے نہ مرنا، کسی کا حق کھا کے نہ مرنا، حرام کا 1 روپیہ بھی کھا کے نہ مرنا۔ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کہتا رہتا ہوں، صاحب مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے
تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ وہ ایک فقیر تھا درویش، جاتے جاتے میں عرض کر رہا تھا نا، کسی کا حق کھا کے نہ مرنا۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ قبلہ اس نے اپنے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، تو چادر رکھ کر جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے۔ تو جب یہ قبر میں آئے گا نا، میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا، میں اس سے اپنا حساب کتاب پورا کر لوں گا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحات میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کا وقت ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں نے بندہ ان چیز کو بلایا، میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائی جو قریب سے چل کر آئے، دور سے چل کر آئے، سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مبارک وسلم وصلی علی۔ اے میرے کریم رب، تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ میرے مالک، ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی، ذکر خدا کی محفل سجائی، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اور میرے کریم رب، رات کا دوسرا پہر ہے، تیری بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے مولا، کیا تیری رحمت یہ گوارا کرے گی کہ آج کوئی بھی شخص بغیر بخشے چلا جائے؟ مولا بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے۔ مولا بخشش کے بھوکے ہیں، مغفرت کے بھوکے ہیں، تیری چوکھٹ بنائے بیٹھے ہیں مولا، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے کریم رب، میں تو گنہگار ہوں، بدکار ہوں، مجمع میں سے کوئی بھی نیک شخص بیٹھا ہو، اسی کی دعا قبول فرما مولا، بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین پریشان ہیں، مولا ایسی اولاد کے دل میں والدین کی محبت رکھ دے۔ اے میرے کریم رب، جن کی جھولی سوکھی ہے، ان کی جھولی کو ہری فرما، نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں مولا، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ در کھول دے مولا، رحمت دے، سد عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، سد سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سکو رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چکر، یہ سچ ہے اسا مجرم ہیں، پر تیرے ہیں سکو معاف چکر، پر تیرے ہیں سکو معاف چکر۔ الہ العالمین، میرے بھائیوں نے خوبصورت محفل سجائی، ان کی یہ کاوش، ان کی یہ محنت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی میرے بھائی دور سے قریب سے چل کر آئے، سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ قبلہ عالم نے حاضری لگوائی، میرے بھائیوں نے حاضری لگوائی، سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما،
بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔